یہ دنیا عجیب تماشا گاہ نفس ہے۔ یہاں بعض چہرے ایسے بھی پھرتے ہیں جو بظاہر زہد و تقوی کے جبے اوڑے، حکمت و دانائی کے تاج سجائے، شرافت و مظلومیت کے علم بلند کیے نظر آتے ہیں، مگر جب عارف دل کی نگاہ ان کے باطن کے دریچوں میں اترتی ہے تو وہاں اخلاص کے چراغ کم اور نفس امارہ کے دھوئیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر نصیحت کے موتی ہوتے ہیں، مگر دل کے نہا خانوں میں تکبر، خود پسندی، حسد، عیب جوئی اور ریاکاری کے اندھیرے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوسروں کے چہروں پر غرض کا ایک ذرہ بھی طوفان معلوم ہوتا ہے، مگر اپنی روح پر جمی ہوئی خواہشات نفس کی صدیوں پرانی دھول دکھائی نہیں دیتی۔ دوسروں کی لغزش ان کے نزدیک گناہ عظیم بن جاتی ہے، لیکن اپنی خطائیں انہیں یا تو مصلحت نظر آتی ہیں یا حالات کا جبر، گویا وہ دوسروں کے لیے میزان عدل ہیں اور اپنی ذات کے لیے میزان تعویل۔ عارفین کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک پردہ وہ نہیں جو آنکھوں پر ہو، بلکہ وہ ہے جو دل پر پڑ جائے، اور جب انسان کے دل پر خود پسندی کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر اسے اپنی بدصورتی میں بھی حسن دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے، یہ دنیا بھر کے عیب تلاش کرتے ہیں مگر اپنے نفس کے بت کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہر شخص کو خطا کار، کم ظرف، بے شعور اور گمراہ ثابت کرنے میں تو مہارت رکھتے ہیں، مگر اپنی ذات کو اس طرح پاکیزہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے دامن پر کبھی خواہش نفس کی گرد بھی نہ بیٹھی ہو۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کی تعریف کرے تو ان کے غرور کے بت کے سامنے خوشامد کے چراغ جلائے، ان کی ہر بات پر سبحان اللہ اور کیا خوب کے پھول نچاور کرے تو وہ شخص ان کے نزدیک نہایت صالح، نہایت بااخلاق اور نہایت سمجھدار قرار پاتا ہے۔ مگر جو ہی کوئی مرد حق ان کے چہرہ نفس سے نقاب ہٹانے کی کوشش کرے، انہیں ان کا باطن دکھانے کی، ان کی منافقت کا آئینہ سامنے رکھ دے تو وہی شخص ان کی نگاہ میں بدترین، گھٹیا، ذلیل، کمینہ اور ناقابل برداشت بن جاتا ہے، کیونکہ نفس کبھی آئینہ پسند نہیں کرتا۔ نفس کو صرف تعریف کا دھندلا شیشہ پسند ہوتا ہے جس میں اسے اپنی بدصورتی بھی حسن دکھائی دے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو شخص ہر وقت دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا پھرتا ہے، دراصل وہ اپنے اندر کے اندھیروں سے فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے باطن کی ویرانی دیکھ لی ہو وہ دوسروں کے عیب گنوانے سے پہلے اپنی روح کے زخموں پر روتا ہے۔ کامل انسان وہ نہیں جو ہر محفل میں لوگوں کے کردار کا پوسٹ مارٹم کرتا پھرے، بلکہ وہ ہے جو رات کے سناٹے میں اپنے نفس کے خلاف عدالت قائم کرے اور اپنے ہی غرور کو مجرم بنا کر کھڑا کر دے۔ لیکن یہ اہل نفس عجیب تعویل گر ہوتے ہیں، دوسروں کے گناہوں پر فتویٰ اور اپنی خواہشات پر فلسفہ۔ جب ان کے اپنے کردار کی سیاہی ظاہر ہونے لگتی ہے تو فوراً دلیلوں کے پردے تان دیے جاتے ہیں، کبھی شریعت کو اپنی خواہش کے مطابق موڑنے کی کوشش، کبھی تصوف کے اشعار کی منمانی تشریح، کبھی دل صاف ہونا چاہیے کا نعرہ، کبھی لوگ سمجھ نہیں سکتے کا غرور، اور کبھی ہماری نیت ٹھیک ہے کا خود ساختہ جواز۔ گویا دین بھی نفس کی لونڈی بن جائے اور تصوف بھی خواہشات کا خادم۔ حالانکہ تصوف تو نفس کے بت توڑنے کا نام ہے، نہ کہ نفس کو مقدس ثابت کرنے کا۔ تصوف تو اپنے آپ کو مٹانے کا سفر ہے، نہ کہ خود کو سب سے بہتر سمجھنے کا غرور۔ جس شخص کے اندر عاجزی پیدا نہ ہوئی، جس کی آنکھ اپنے عیب پر اشک بار نہ ہوئی، جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم اور اپنے نفس کے لیے خوف پیدا نہ ہوا، اس نے چاہے 1000 ملفوظات یاد کر لیے ہوں، 1000 اشعار پڑھ لیے ہوں، 1000 خانقاہوں کے چکر لگا لیے ہوں، وہ ابھی بھی اپنی ذات کے زندان میں ہی قید ہے۔ یہ لوگ بظاہر مظلومیت کے مینار تعمیر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی مظلومیت اکثر ان کے نفس کی سیاست ہوتی ہے۔ یہ خود کو ہمیشہ سچا، معصوم اور بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا ان کے گرد تقدس کا حالہ بنائے رکھے، لیکن اہل بصیرت جانتے ہیں کہ جو انسان ہر وقت خود کو مظلوم اور دنیا کو ظالم ثابت کرتا پھرے، اکثر اس کے اندر کہیں نہ کہیں انا کا فرعون زندہ ہوتا ہے۔ عارف کی نگاہ میں اصل شرافت یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے پاکیزگی کا لبادہ اوڑھے پھرے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ وہ اپنے عیب دیکھ کر کانپ اٹھے۔ اصل معرفت یہ نہیں کہ انسان دوسروں کی کمزوریاں بیان کرے، بلکہ اصل معرفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی چالوں کو پہچان لے، کیونکہ جس دن انسان نے اپنے نفس کو بے نقاب کر لیا، اس دن وہ دوسروں کے عیبوں سے بھی دلچسپی کھو بیٹھتا ہے۔
یاد رکھو، جو شخص اپنے نفس کا وکیل بن جاتا ہے وہ کبھی حق کا منصف نہیں بن سکتا، اور جو ہر وقت دوسروں کے چراغ بجھانے میں مصروف رہتا ہے وہ اس کے اپنے باطن میں اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی محفلوں میں شاید انسان اپنی پارسائی کا ڈھونگ قائم رکھ لے، مگر باطن کی عدالت میں ہر نقاب گر جاتا ہے۔ وہاں نہ فلسفے کام آتے ہیں، نہ صوفیانہ اشعار کے حوالے، نہ خود ساختہ تعبیلیں، نہ مظلومیت کے افسانے۔ وہاں صرف دل کی حقیقت بولتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے بڑا عیب وہ نہیں جو انسان سے سرزد ہو جائے، بلکہ وہ ہے کہ انسان اپنے عیب کو عیب ماننے سے ہی انکار کر دے، کیونکہ گناہ سے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، مگر تکبر انسان کو توبہ کے دروازے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اپنے نفس کی بدبو محسوس ہونا بند ہو جائے وہ روحانی موت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔